معزز حاضرین مسجد، ابھی چند روز قبل ہم نے جو بابرکت مہینہ گزارا ہے، اس مبارک مہینے کا مقصد انسانوں کی تربیت کرنا اور ان کی اس طرح سے اصلاح کرنا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہو سکے۔ قرآن کے لفظوں میں اگر رمضان کے مہینے کہ مقصد تربیت کو بیان کیا جائے تو وہ صرف ایک لفظ تقویٰ کے اندر سمٹ کر کے آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے جہاں پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے قبل کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ تقوی پر ایمان والوں کی تربیت کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر اس کو کہا جائے تو رمضان کا مہینہ اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق، ان دونوں کی ادائیگی اور ان دونوں کی ادائیگی میں توازن کو برقرار رکھنے کی تربیت کرتا ہے۔ ایک طرف جہاں رمضان کا روزہ، تراویح کی نمازیں، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار اور دعائیں و استغفار یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں، تو وہیں پر صدقات و خیرات، فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا اور زکوٰۃ الفطر اور عام زکوٰۃ، ان تمام کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ ایک طرح سے یہ قرآن جو تقویٰ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بیک وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کریں، یہ اس کا مقصد ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے پہلے اپنے حق کو بیان کیا ہے اور پھر اپنے بندوں کے تمام حقوق کو یا اکثر حقوق کو، بیشتر حقوق کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہوا اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کی بندگی صرف ایک اللہ کی جائے اور اس کی بندگی، پرستش اور پوجا میں کسی اور کو شریک اور ساجھیدار نہ بنایا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اب بندگی کی جتنی قسمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ اس نے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر کیا ہے، وہیں پر عموماً یہ کیا ہے کہ بندوں میں سے والدین کے حق کو بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اپنے رب کی بندگی کرو، صرف اسی کی پوجا اور پرستش کرو
اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور حکیم لقمان کی نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم کے بعد یہی بات کہ والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا کہنا ماننا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا حق۔ اگر کوئی بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کرتا ہے اور بندوں کی حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے، تمام انبیاء کے مشن کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ کوئی صرف نمازی بن کر کے، کوئی صرف روزے دار بن کر کے یہ چاہے کہ وہ اللہ کا صالح اور نیک بندہ اللہ کی نظر میں ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر نماز اور روزے کی پابندی کرنا ضروری ہے، وہیں پر اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا اور ان کو خوش کرنا بھی ضروری ہے، جن میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے ماں باپ کا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رضا ربی فی رضا الوالدین، کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، رب کی خوشی ہے، وسخط الربی فی سخط الوالدین، اور اگر والدین کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو کوئی خوش کرنے جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہے گا جب تک انسان کے والدین، انسان کے ماں باپ اس سے ناراض ہو۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت یہ بتلاتی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں، کسی کے ماں باپ مشرک ہیں، کسی کے ماں باپ بدعتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہی کیا جائے گا۔ ہاں، ان کی شرک والی بات کو نہیں مانا جائے گا، ان کی کفریہ بات کو نہیں مانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جو باتیں ہوں گی وہ نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ چیز ضروری ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر آمادہ کرے، زور زبردستی کرے، تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ لیکن وہی ساتھ میں آ کے یہ بھی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ رہنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، گرچہ ماں باپ۔ اور صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اس کی مثالیں ہیں۔ اکثریت کے ماں باپ کیا تھے؟ کافر تھے، ظلم زیادتی سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی دیگر امور میں ان کا خیال رکھتے تھے، دیگر معاملات میں ان کے شرک اور کفر کے باوجود، اور صرف شرک کفر کے باوجود نہیں، شرک اور کفر کے لیے زور زبردستی کرنے کے باوجود صحابہ کرام اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا حق اگر بندوں میں کسی کا ہے تو وہ انسان کے ماں باپ اور والدین کا